بھائی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ نماز روزہ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا دینی معاملات میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زیارت ہوئی۔ اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے یعنی کہ مقام و مرتبہ رب نے دیا ہے کہ ابلیس یعنی لعین شیطان ہر کسی کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن ابلیس میری شکل میں نہیں آ سکتا، یعنی خواب میں۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بڑی رحمتوں کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی کو اس نے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ کی شان و عظمت یہ کہ حضور کی شکل و حیت میں شیطان خواب میں آ نہیں سکتا۔ تو یہ بڑے نصیب کے سودے ہیں، یہ بڑی نصیب کی بات ہے کہ اگر کسی کو حضور کی زیارت ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول بے شک ہم نے صوفیہ کا اور صحابہ کرام کا اور بہت سارے ایسے اولیاء اللہ کے احوال پڑھے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہوئی اور زیارت ہوئی۔ یہ بڑے نصیب کی بات۔ اچھا محسن بھائی، اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، اب تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ کیونکہ ہم بڑا کنفیوز رہتے ہیں، اور اگر آپس میں کسی کو بتاتے ہیں تو یہاں تو سارے آپ کو پتہ ہے، بتانے میں ماہر ہیں، تم نے یہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ۔ تعبیر کس سے پوچھیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا شہری بھائی آپ نے۔ دیکھیں، تعبیر بتانے والے کو کہتے ہیں معبر، خواب کی تعبیر۔ اور خواب کی تعبیر ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ خواب کا تعبیر بیان کرنا بھی ایک علم ہے۔ اور جیسے صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس طرح انبیاء میں دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی ان سے آ کر خواب کی تعبیر پوچھا کرتا تھا۔ لیکن اس میں کس سے پوچھا جائے؟ سب سے پہلے کی بات، ایک شخص جو متقی ہو، جسے خواب کا علم ہو کہ یہ جو خواب بیان کیا گیا ہے یہ اس کی تعبیر رؤیا کیا ہوگی، اسے ہم الرؤیا کہتے ہیں، یعنی خواب دیکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم ہو، قرآن اور حدیث کا علم ہو، اور یہ جانتا ہو کہ یہ خواب، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان کچھ تعبیر ہمیشہ وہی نہیں ہوتی جو دیکھا گیا ہے، تعبیر کی مختلف ہی نظر آتی ہے۔ مثال کہ کسی نے دودھ دیکھا تو دودھ دیکھنے کا مراد یہ دودھ یا شہد دیکھنے کہ اللہ اسے علم سے نوازے گا، تو مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ اچھا، کیا خواب اپنے ہر کسی انسان سے شیئر کرنے چاہیے، ڈسکس کرنے چاہیے؟ جیسے میں نے خواب دیکھ لیا، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ان کو بھی بتا رہا ہوں، ان کو بھی بتا رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، برے خواب تو کبھی بھی کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ اچھا، کبھی بھی نہ کریں۔ جیسے آپ نے کچھ اپنا نقصان دیکھا ہے تو اس کو تو بالکل بھی ڈسکس نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو کسی ایسے شخص کو جس کے پاس علم ہے، متقی ہے اور معبر ہے، اس کو بیان کریں۔ اس کو بھی کسی دوست کو بیان کر دے، یار میرے پاس تو فلاں میں نے دیکھا اب یہ آنے والا ہے، تو اور اگر ایسا آپ اس کو بیان کرو وہ معبر نہیں ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خواب ضروری نہیں کہ جو دیکھا وہی ہو، حقیقت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دیکھا وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن معبر کو یا ایسے شخص کو بیان کیا جائے جس کا تقویٰ ہے، تاکہ وہ دعا بھی کر تو اللہ تعالیٰ کو ملے۔ اچھا، کیا جب ہم برا خواب دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نقصان دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ڈرا رہی ہے، تو کیا صدقہ دینا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تمہیں خواب نظر آئے، چاہے ڈراؤنا ہو یا تم کوئی حادثہ دیکھو یا تمہارے لیے وہ بہتر نہ ہو، تو تم سب سے پہلے اٹھو اور بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھوک دو، اور تھوکنے کے بعد لا حول پڑھ کر اپنی کروٹ کو بدل کے سو جاؤ۔ یہ ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ خواب تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، اگر آپ یہ کو ایسا محسوس۔ دوسری بات کہ صبح اٹھ کر آپ اللہ کے نام میں جو آپ کے حسب توفیق ہو آپ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ میں اکثر خواب میں یہ بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مر گئے، پھر بڑا رو بھی رہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، آپ بولنا چاہ رہے نہیں ہوتا۔ مرنے اگر اپنے آپ کو دیکھیں خواب میں مر گئے پھر کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، فقہاء یہ صوفیہ نے اس کے بارے میں دو بیان فرمایا کہ جو مرنا آپ دیکھتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ آپ کے اندر کی جو نفس کی جو قوت ہے، جو نفس کی مرضی ہے، اس کو مرنا کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ خواہشات کم ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو مرنا۔ دوسری بات ہے کہ مرنا جو انسان دیکھتا ہے تو اس سے مراد جو صوفیہ نے فرمایا کہ اللہ اور عمر دراز کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی موت کو دیکھے تو انسان گناہوں سے پہلے توبہ کر کے یار یہ موت آنے والی، لیکن حقیقت میں جب موت دیکھی جاتی ہے تو انسان
جو خود دیکھ رہا ہے. ایک تو دوسرے دیکھیں گے یار تم مر گئے, لیکن جب خود دیکھ رہا ہے تو اس سے مراد ہے اس کی عمر دراز ہو رہی ہے. اچھا جیسے کچھ جو پرندے ہیں یا کوئی جانور ہیں جیسے بکری ہے یا کبوتر ہیں, یہ ایک بڑی اچھی بلی ہے, یہ ایک اس میں آتے ہیں. اکثر لوگ خواب میں اژدہے دیکھتے ہیں, سانپ دیکھتے ہیں یا کچھ ایسے جنگلی جانور دیکھتے ہیں, تو خواب میں جانوروں کا آنا اس کس طرف ہمیں انڈیکیشن دے رہا لیکن سانپ کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو شخص سانپ دیکھتا ہے یا ایسے جو انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں ایسے جانور دیکھتے ہیں, تو خاص طور پہ سانپ کے بارے میں کہ انسان جب دیکھے تو اس کا مطلب اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے دشمن اور پیدا ہو رہے ہیں, تو اپنے آپ کی حفاظت فرماؤ. اور جب ایسا سانپ دیکھے جو اسے ڈنگ مار رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے قریب کا ہے جو بیک بائٹنگ یا آپ کے پیچھے کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو آپ کے لیے آگے جا کے نقصان دے گا, تو اس سے بچا جائے. اس لیے فرمایا گیا کہ خواب میں اگر ایسی چیزیں ہوں, خاص طور پہ جو آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جیسے سانپ ہے, بچھو ہے یا پھر کوئی بھی زہریلی چیز, اژدہا اس طرح کی. تو یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں خواب کو لے کے, اور پوچھنا اسی سے چاہیے جس کو اس کا علم ہو, کیونکہ ہمارے یہاں بڑے ایسے ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ جو ہے بتانے بیٹھ جاتے ہیں, آپ اپنے دوست کو بتاؤ گے وہ پوری آپ کو تعبیر بتا دے گا, اس کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کچھ, لیکن تعبیر وہ پھر بھی بتا دے گا.